امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، مسجد کے اندر فین لگے ہوئے ہیں اور ان کے پر کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، کیا یہ لکھنا صحیح ہے؟ لکھنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ مسجد میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ پنکھوں پہ۔ اچھا اچھا، حرج تو نہیں ہے لکھنے میں؟ پنکھے کے پر پہ۔ ہاں وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب اگر نیت کیا ہے یہ دیکھ لے۔ بعض لوگ مطلب لکھتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ لکھتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے فلاں، اب مرحوم کی طرف سے لکھا ہے کہ میرے فلاں عزیز کا ایصال ثواب، اب وہ مرحوم تو ریا کے ماحول سے گزر چکا، اس کو نہ حب جاہ ہونی ہے نہ ریا ہونی ہے۔ اب جس نے لکھوایا اس کا اگر نام مشہور ہے کہ فلاں کے یہ والد تھے یا والدہ تھے، یا اپنا لکھتے میں دعا گو کر کے اپنا نام لکھتے ہیں، تو یہاں اپنا نام جو زندہ ہے وہ کیوں لکھ رہا ہے؟ بظاہر تو حاجت لگ نہیں رہی ہے لکھنے کی، اور ایصال ثواب بھی کرنا ہے تو اصل تو نیت ہے، پنکھے پر نہ بھی لکھیں تو ثواب تو پہنچے گا، کوئی یہ نہیں ہے۔ اس کی حاجت کیا اب لکھنے کی؟ اگرچہ مرحوم نے وصیت نہیں کی تھی کہ میرا نام لکھ دینا، اگر اس نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ میرا نام لکھ دینا، تو اب وصیت کے وقت اس کی کیا نیت تھی یہ پھر وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کا رب جانے۔ کہ بعض وہ ریاکاریاں ایسی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی کی جاتی ہیں، پہلے سے میرا نام رہے گا، لوگ مجھے یاد کریں گے، کہ بڑا سخی آدمی تھا۔ تو اگر بہرحال کوئی سی نیت تھی مذموم اس کی، تو اب وہ جانے والے کے کھاتے میں ایسی نیتیں جانے کے بعد کہ میرے جنازے میں بہت پبلک ہو، میرا بس سکہ بیٹھ جائے کہ بڑی میری مقبولیت تھی، میرے چاہنے والے اتنے تھے، میرے دوست اتنے تھے، اور یہ سب مذموم نیتیں، خطرناک نیتیں، یہ زندہ آدمی کو ایسا سوچنا نہیں چاہیے، سمجھے؟ جس کی بے بسی ہو نا کہ 4 آدمی اٹھانے کے لیے نہ ملے، بعض اوقات وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے، اس کے جنازے کو کندھا دینے والے کوئی نہیں ہے بیچارے کو۔ اس مظلومیت پر، اس بے بسی پر بھی کوئی بعید نہیں، اللہ کی رحمت اسے لے جائے۔ سرمایہ داروں کے یہاں بڑا رش ہوتا ہے، ارباب اقتدار ہوں تو بڑا رش ہوتا ہے، یا کوئی لیڈر ہو، بھلے مذہبی ہو لیکن لیڈر ہو، مشہور شخصیت ہو، یا کوئی پیر صاحب ہوں کہ جن کے مریدین بکثرت ہوں، ان میں بھی رش ہوتے ہیں، مذہبی لوگوں میں بھی اور دنیا داری کے لوگوں میں بھی رش ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ جس کی جو نیت، مرنے والے نے نیت نہیں کی تو اس پر کیا ہے؟ بعد والے بھی بعض اوقات یعنی کہ روک کے رکھتے ہیں میت کو، تھوڑی برابر وہ تشہیر ہو، خوب ڈنکا بجے، دور دراز سے لوگ آ سکیں، تاکہ وہ اپنا بڑا روپ پڑے کہ بھئی جنازے میں بہت پبلک تھی۔ ہر جب روکیں گے اور اعلانات کریں گے، ڈنکا بجائیں گے، بسیں چلائیں گے، گاڑیاں چلائیں گے، تو لوگ تو آئیں گے، سمجھے؟ کوئی گھومنے کی نیت سے بھی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ چلو گاڑی چل رہی ہے بیٹھ جاتے ہیں اپنے، واللہ اعلم۔ تو اس طرح پبلک جمع کرنے کا مقصد کیا؟ میں نے تو اپنی وصیت نامہ آج نہیں، زمانے سے لکھ دیا تھا کہ میرا جو بھی کریں سنت کے مطابق کریں، میرے انتظار نہ کیا جائے، بس جو یعنی کہ حدیث پاک میں جو مضامین ہے اس کی تو یہی ہے کہ فوت ہو گیا اس کو جلدی، یعنی اگر یہ نیک ہے تو اس کے اجر کی طرف جلدی لے جایا جائے، اور اگر بد ہے تو اس کو اپنے گلے سے اتار دیا جائے۔ تو اس طرح اس کو مطلب یعنی کہ روک رکھنا جو ہے نا، بلا ضرورت روکا نہ جائے۔ لوگ روکتے ہیں، بہت دیر تک روکتے ہیں، ادھر سے آ رہا ہے وہ ادھر سے آئے گا، اب وہ دیکھیں گے، آئیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، تھوڑا یوں حساب کتاب کر کے پھر برف میں رکھتے ہیں، برف خانے میں رکھتے ہیں، یہ نہیں ٹھیک۔ بلا مجبوری ایسا نہ کیا جائے۔ ہم مجبوریاں بات ہوتی ہیں کہ قبرستانوں میں بعض جگہ رات کو دفن ہی نہیں کرنے دیتے انتظامیہ، تو وہ ایک مجبوری ہے کہ اب روکنا ہے، رات ہو گئی ہے، نہیں تدفین نہیں ہو سکتی۔ ایسی کوئی صورت ہو تو الگ بات ہے، کوئی بلوا ہے، کوئی ہنگامے ہوتے ہیں، بعض اوقات راستے ہی بند ہوتے ہیں، کرفیو لگے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ
اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. اپنی میت کے تعلق سے آدمی یہی ذہن بنایا کہ میری میت میں اب زندگی میں تو سنتوں پر کوتاہی رہی عمل کرنے میں، اب مرنے کے بعد تو وصیت تو کر دے آدمی یار، یہ اچھی نیت کر لے کہ میرا ہر کام سنت کے مطابق ہو. کیونکہ اب اپنے کو بھیڑ کر کے کرنا کیا مرنے کے بعد، رب کی رحمت ہی کام آئے گی. باقی اب بھیڑ میں کتنے نیک بندے ہوں گے تو سمجھ بھی نہیں آتی نا، اللہ کے لیے کون آئے گا. رشتہ دار، دوست، احباب، یہ بعض اوقات جو زندہ ہوتا ہے نا اس کو دکھانے کے لیے آتے ہیں. سمجھا کریں. سرمایہ داروں میں کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے سرمایہ سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اب تو گیا، اب اس کا جو بیٹا ہے نا اس کے ہاتھ میں لگام ہے، یا تو میری رقم پھنسی ہوئی ہے تو نکلوانے میں آسانی ہوگی، اس کے سامنے یہ فرنٹ آئے گا کہ دیکھے کہ وغیرہ وغیرہ. جس کی جو نیت، اللہ کے لیے بھی جو کرتا ہے تو بھی ثواب کا حقدار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.